دستک کی آواز کتنی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، کتنے راز چھپے ہوتے ہیں اس آواز میں۔ نہ جانے کون ہوگا دروازے پر، کوئی منچاہا مہمان، کوئی رستہ بھولا مسافر، کوئی پڑوسی۔ کتنی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں دستک کی آواز میں۔ اسکول سے واپس آیا بچہ، تھکا ہارا شوہر۔ کبھی کبھی یہ آواز سخت بیزار کن بھی ثابت ہوتی ہے۔ بار بار چھت پر آئی پتنگ، یا گیند مانگنے والا بچہ، یا کوئی بے وقت ستانے والا ڈھیٹ فقیر۔ مگر یہ ایک بالکل مختلف دستک کی کہانی ہے۔ یہ صرف دستک نہیں ہوتی، بلکہ موت کے فرشتے کی آہٹ ہوتی ہے۔ کیسی ہو سکتی ہے موت کے فرشتے کی آہٹ؟ اف، ڈراؤنی، بھیانک، انتہائی جان لیوا۔ اور سب سے بڑا ستم یہ کہ موت کی آہٹ تو سنائی دے جائے، مگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ آواز کس کے لیے ہے۔ کون کھنچا چلا جائے گا اس خونی پکار پر، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس سرسبز حسین گاؤں کے لوگ ہمیشہ سے ہی اپنے روٹین کے بڑے پابند ہیں۔ رات کو اندھیرا ہوتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں، اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں۔ سارا دن کھیتوں اور باغات میں سخت محنت کرنے کی وجہ سے نیند بھی بڑی گہری اور میٹھی آتی ہے۔ چاہے پھر بادل گرجیں، گلیوں میں کتے بھونکیں، دور گزرنے والی ریل گاڑی کی کان پھاڑ دینے والی سیٹی کی آواز سنائی دے، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں، مگر سال میں ایک رات، ایک اندھیری سرد بھیانک رات ضرور آتی ہے، جب ایک ایک کر کے گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک مرتبہ ضرور آتی ہے، جب سخت سردی پڑتی ہے، قہر پھیلتا ہے۔ رات میں بارش ہوتی ہے، جب دو دو کمبل اوڑھ کر بھی ہاتھ پیر برف بنے ہوتے ہیں۔ تب اچانک آدھی رات کے بعد گاؤں کی گلیوں میں، کچی پکی سڑکوں پر ایک آواز ابھرتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، لکڑی کی آواز، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ دیر تک لکڑی کی آواز مختلف گلیوں میں گونجتی ہے۔ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، لکڑی کی آواز اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کان پھاڑنے لگتی ہے۔ اس کی ہولناک دھمک سے گہری نیند سوئے گاؤں کے لوگ جاگنے لگتے ہیں، اور تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، سردی سے نہیں، خوف سے۔ اور پھر کسی ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، بار بار، ٹھک ٹھک، شاید اسی لکڑی سے۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے، ایک بوڑھی مکرو کانپتی ہوئی آواز، بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز، شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جس کسی نے بھی سنی، اس کو یقین ہو گیا کہ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اور وہ واقعی جس گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر میں اس گھر کے کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی، اچانک، یا تو چھت سے گر کر، یا سانپ کے کاٹنے سے، یا پھر ویسے ہی، نہ جانے کیوں۔ 25 سالوں میں 25 لوگ اس خونی دستک کا شکار بن چکے تھے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔
جو ان 25 سال میں پیدا ہوئے تھے یا 25 سال پہلے ناسمجھ تھے، وہ تو اس قرض کی وجہ سے لا علم تھے، مگر جو لوگ اس وقت سمجھدار تھے ان کو خوب اندازہ تھا کہ یہ ایک سزا ہے، طویل سزا، شاید کبھی نہ ختم ہونے والی۔ چڑیل، جن، بھوت، بدرو کتنے بھیانک مخلوق ہوتی ہیں، کتنا جان نکال لینے والا خوف محسوس ہوتا ہے ان ناموں سے، مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ بھوک۔ کہتے ہیں سب سے بری موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اس میں جان فوراً نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اذیت دے دے کر، جسم کے ایک ایک عضو سے اتنا تڑپا کر کہ لگتا ہے موت ایک بار نہیں بار بار آ رہی ہو۔ اف خدا، کبھی کسی کو ایسی موت نصیب نہ ہو، آمین۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے پیارے تھے، محنتی جفا کش مرد کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے تو عورتیں گھروں میں اپنی مرغیاں، بکریاں، بھینسیں پالتیں، ان کا دودھ بیچتیں اور کچھ اپنے گھر میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتیں۔ پھلوں کی بہتات تھی، صاف و شفاف جھرنے کا پانی، کھلی فضا اور خالص خوراک، سب گاؤں والوں کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ مگر گورے سفید لوگوں میں ایک بات مشترک تھی، ہمیشہ سے ہی سب کے دل بہت تنگ تھے، جی ہاں سب کے، نہ جانے کیوں۔ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی دودھ کا کپ، کوئی بچا کھچا پھل اگر موجود ہے تو کل کام آ جائے گا، ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے، کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے، مشترکہ سوچ۔ گل جانہ بی بی بیچاری کے صرف نام میں ہی گل تھا، باقی تو پوری زندگی کانٹوں سے بھری پڑی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر، خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی امید کے تحت اس نے بچی کا نام گل جانہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے، شاید گل جانہ کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر گل جانہ نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا، شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ چند سال کی ہی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا، اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہ بھرا۔ ایک تو برس پہلے، پھر گاؤں کی زندگی، کیا خاک علاج ہونا تھا۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پر چھوڑ دیا اور گل جانہ بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خیر، شیشے کا اتنا قصور بھی نہ تھا، گل جانہ کی تقدیر میں ہی زخم رقم تھے، کچے رستے بہتے زخم، نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بھر سکے نہ ہی پیر کا، بلکہ وہ اس قدر بگڑ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ گل جانہ کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑتا۔ کھٹ 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 کی آواز گل جانہ کی آمد کا اعلان بن جاتی۔ کالی بد شکل، ایک پیر سے معذور گل جانہ، کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی، صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر چلائے یا آتش دان کے پاس بیٹھ کر کافی پینے والوں کو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتا تھا، گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا، روٹی کہاں سے کھاتے، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ناگزیر تھا۔ نور خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی،
گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے پیسے اور ہاتھ میں سیبوں سے بھرا تھیلا تھا۔ کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس اتنا نہیں تھا، مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر یہ راستہ اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی گھر پہنچ سکتا تھا۔ ارے! اس کو سخت حیرت ہوئی۔ تم کون ہو؟ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، کوئی بچہ۔ بچے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے نور خان کو گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک کر الفاظ نکلے، بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ نور خان نے بے ساختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوا۔ نہیں نہیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل لیا۔ اگر کل کام پر نہ جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے۔ اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر لیا۔ کہیں اور سے مانگو، بچے کو مفت مشورہ دیتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چل دیا، تیز تیز۔ اس سنسان ویران جگہ پر اتنا چھوٹا اکیلا بچہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سیدھے سادے دماغ نے سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، بے آواز، نظر نہ آنے والا۔ نور خان کا بھرا پورا خاندان تھا، ماں، باپ، بیوی اور 3 بچے۔ ماں باپ بالکل صحت مند تھے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی صحت بہترین ہوتی ہے اور عمر طویل۔ حسب معمول رات کا کھانا کھا کر تمام خاندان کمرے میں بند ہو گیا۔ سردی سے جنگ کرتے ہوئے سب نے بستر پہ گھس کر نیند سے پناہ مانگ لی۔ نہ جانے کیا وقت تھا، مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات سرد تھی، اندھیری تھی اور ہیبت ناک تھی۔ گرتی پھوار شاید تھم گئی تھی۔ دور سے آتی ٹرین کی آواز نے سناٹے کو چند لمحوں کو توڑ دیا، مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا کر دیا۔ اچانک پتھروں سے بنے راستوں پر ایک آواز گونجنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آواز تیز ہوتی گئی، اتنی تیز کہ کان پھاڑنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھلنے لگی اور دل دھڑکنے لگے، شدید خوف سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لکڑی کی آواز نہیں آ رہی، طبل بج رہا ہو، طبلِ جنگ بج رہا ہو، موت کا بلاوا آ رہا ہو۔ کس کو؟ دیر تک آواز مختلف گلیوں میں گونجتی رہی، لوگوں کی سانس سینوں میں گھٹتی رہی۔ پھر ایک دروازے پر دستک ہوئی، بہت زور سے۔ گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا، دل خوف سے پھٹنے والے ہو گئے، سوائے نور خان کے۔ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ ایک مکروہ بھیانک آواز سنائی دی۔ نور خان جیسے نیند میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ او نورے، رک جا بیٹا، رک جا۔ اس کے باپ نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا، مگر نور خان تو جیسے ٹرانس میں آ چکا تھا۔ وہ جھومتا جھامتا اپنے بستر سے نکل کر دروازے پر پہنچ چکا تھا اور اپنے گھر والوں کی چیخ و پکار سے بے نیاز دروازہ کھول چکا تھا، مگر دروازہ کھلتے ہی اس کی مدہوشی یکلخت ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پلٹ کر واپس گھر میں جانے لگا، مگر شدید ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ صحن میں پڑی اینٹوں سے اس کے ماتھے پر اتنی تیز چوٹ لگی کہ خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ دروازے پر کھڑی مخلوق نے
اطمینان سے یہ سارا نظارہ دیکھا اور پھر واپس مڑ گئی۔ ٹھک 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 اس کی لکڑی کی آواز آہستہ آہستہ بالکل مدھم ہو گئی۔ بابا، نور خان کی بیوی نے زور زور سے روتے ہوئے نور خان کے باپ کو آواز دی، جو سکتے کے عالم میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ بابا، آپ کسی کو بلاؤ، نور خان کو اسپتال لے کر چلو۔ نہیں زرینہ، نور خان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نور خان کے باپ کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گل جانہ اس کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ وہ جب کسی کا دروازہ بجاتی ہے تو اس کو ساتھ لے کر ہی جاتی ہے، کبھی اکیلی واپس نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خوبصورت تھے ہمیشہ سے، مگر پتھر دل ہمیشہ سے۔ گل جانہ غریب کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اس کی دونوں خوبصورت بہنوں اور بھائی کی شادی ہو گئی، سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ گل جانہ جب تک چھوٹی اور ناسمجھ تھی، اس کو اندازہ نہیں ہوا، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اس کو احساس ہوتا گیا کہ سب اس کو جیسے اچھوت سمجھتے ہیں۔ جب تک ماں باپ کا سایہ سر پر تھا، دھوپ اتنی کڑی نہیں تھی، مگر جب وہ دونوں دنیا چھوڑ گئے تو جیسے سورج صبح نیزے پر آ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ بھیانک مسئلہ تھا، روٹی، 2 وقت کی روٹی۔ گل جانہ اپنے محلے کی عورتوں کے گھر کام کاج میں ان کی مدد کرنے لگی، جس کے بدلے میں اس کو کھانا مل جاتا تھا، مگر اپنی ٹانگ کے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے تو اپنی معذوری کے ساتھ بنا مزاحمت سمجھوتہ کر لیا، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا پرابلم تھی کہ وہ اس سے نفرت کھانے لگی تھیں اور پیر گھسیٹ کر چلنے کی جیسے اس کو ایک مخصوص برے نام سے پکارنے لگی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، جیسے وہ بھی لکڑی ٹیک کر چل رہا ہو۔ گل جانہ کے پیر کا زخم پوری ٹانگ پر پھیل گیا تھا، وہ بیچاری کھڑے ہونے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ کام کیا خاک کرتی۔ وقت، درد اور بھوک نے گل جانہ پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے۔ وہ باقاعدہ ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ اس کا رنگ تو ٹھیک ٹھاک کالا تھا، مگر بال نہ جانے کیوں اتنے سفید تھے، جیسے چاندی کے بنے ہوئے ہوں۔ سردی میں تو اس کے پیر کا درد دوگنا ہو جاتا تھا، اس سے چلا پھرا بالکل نہیں جاتا تھا۔ مگر بھوک، شاید شدید بھوک، شدید درد کو ہرا دیتی اور وہ کھڑی ہو جاتی اور لکڑی گھسیٹتی ہوئی کسی نہ کسی گھر کا دروازہ بجا دیتی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ گل جانہ کی دونوں بہنیں اتفاقاً بہت دور بیاہی ہوئی تھیں، ورنہ شاید یہ کہانی نہ بنتی۔ بھائی اس کا سگا تھا، مگر بھابھی غیر اور بدلحاظ۔ اس کو گل جانہ سے چڑ تھی اور اس کی لاٹھی کی آواز سے نفرت۔ وہ سخت وہمی بھی تھی، اس کو خوف آتا تھا کہ کہیں اس کی پھول جیسی بچیوں پر ان کی منحوس پھوپھی کا سایہ نہ پڑ جائے۔ گل جانہ بیچاری محلے کے غیر لوگوں سے کھانا مانگ لیتی تھی، مگر اپنے سگے بھائی کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کو خوف آنے لگتا تھا۔ بھابھی کی گھورتی آنکھیں اس کو اندر سے مار ڈالتی تھیں۔ پھر برسوں پہلے ایک سال شدید سردی پڑی۔ شدید سردی نے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ ویسے اگر بے رحمی کا مقابلہ کرایا جائے تو شاید انسان جانوروں کے ریکارڈ توڑ ڈالتے۔ خیر، شدید سردی اور سرد راتوں سے منسلک بارش، قہر وغیرہ، ان تمام لوازمات کے ساتھ ایک بھیانک رات کا ذکر ہے۔ گل جانہ اپنی کوٹھری میں تنہا، بیمار، بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا اور ٹانگ میں جان لیوا درد ہو رہا تھا۔ کسی کو اس کی فکر نہ تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ سوچے ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہے۔ گل جانہ کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا، بھوک کا احساس۔
بالکل خالی پیٹ ہونے کے باعث وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کی وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، کچھ حساب نہیں۔ گاؤں والے تو بے خبر سو رہے تھے۔ صبح جب گل جانا کی بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے کے آگے گھری ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا یا بھابھی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں لیکن یہ سب کو اچھی طرح یاد ہے، حفظ ہے کہ پورے 25 سالوں سے ہر سال ایک خوفناک سرد رات کو کسی گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے رکنے پکڑنے کے باوجود جیسے نشے میں نیند میں جھومتا ہوا دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے اور دروازہ کھولتے ہی جیسے ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے، بری طرح، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے، گل جانا۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ گل جانا تو ہو رہی تھی اور ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی، مزید مکروہ۔ اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوتی، چند لمحے دروازہ کھولنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مسکراتی رہتی اور بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلیوں میں کھٹ کھٹ کرتی گم ہو جاتی۔ ایسے لگتا دروازہ کھول دینے والا بھی شاید تھوڑی دیر میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہوگا، جیسے چوہے پائٹ پائپر کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ 25 سالوں میں کون کون دستک کی صدا کا شکار بن چکا تھا۔ نور خان، دریا خان، ستارہ بی بی، پری گل، اور ہاں سب سے پہلا اور اہم نام تو رہ گیا، شمع، گل جانا کی بھابھی۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے۔ ہاں لیکن قدرت ناانصاف نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی معاف نہیں کی جاتی، ہر ظلم کی پکڑ ہوتی ہے۔ کبھی شاداب کو اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں قدم تک رکھنا نصیب نہیں ہوتا تو کبھی دنیا میں نامراد رہنے کا عظیم اجر مل جاتا ہے۔